اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ صف کا ہدف اور مقاصد پیش کیے جائیں گے۔ سورت نمبر 61۔ اس سورت کا مقام نزول میں اختلاف ہے۔ مصحف مدینہ کے حساب سے یہ سورہ مدنی ہے۔ اس سورہ کا نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت میں صف بندی اور وحدانیت کا ذکر ہے، جیسا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 4 سے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ سورت کا اختتام عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اپنے حواریوں کو کہ وہ اسلام کی مدد کریں، ایسا اللہ تعالیٰ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے آیت نمبر 14 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفہ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، یعنی اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا، کون ہیں جو اللہ کی راہ میں میری مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ لہذا بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہ غالب آ گئے۔ ایک اور پوائنٹ آتا ہے، دین سے وابستگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے پاس دین صرف نماز، روزہ اور عبادت تک ہی محصور نہیں، بلکہ دین میں تو سب چیزیں شامل ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما اور زندگی بندگی کے لیے جو ہمیں عطا کی ہے اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور ایسا نہ ہو کہ زندگی بے بندگی شرمندگی ایسا کبھی نہ ہو۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ معلوم یہ ہوا کہ دین صرف نماز روزہ اس حد تک محدود نہیں ہے، پوری زندگی میں رب العالمین کو راضی کرنا، تقوی سے زندگی بسر کرنا، یہ اصل زندگی ہے۔ مکمل قبول ایمان اور برات باطل جو ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ زندگی میں ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے نثار کر دینا، قربان کر دینا، اس کی تیاری اگر ہو جائے تو انشاءاللہ مکمل قبول ایمان کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو اس دنیا کے اندر تیری بندگی کرنے کا صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہ تمام چیزیں
آسان کر دے۔ اس کے بعد والا پوائنٹ ہے یہودیوں اور نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حق آنے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ ہمارے پاس بھی آج حق موجود ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو عمل کر کے حق کو حق کر کے دکھا رہے ہیں اور باطل کو باطل کر کے دکھا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو واقعی صحابہ جیسی زندگی کی تڑپ رکھتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو مقصد ہے زندگی میں آنے کا اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ آتا ہے اسی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا مانے، ہاں کافر کتنا ہی برا مانے، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک حدیث آئی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 16957 میں یہ حدیث آئی ہے کہ یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے، اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے۔ عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جسے اللہ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی معرفت حقیقی اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی، اور جو کافر رہا اسے ذلت اور رسوائی اور ٹیکس نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ذلت کس سے ملتی ہے۔ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ عزت بخشتا ہے، اور اسلام کے خلاف چلنے والوں کو ذلت دیتا ہے۔ عزت، شرافت، خیر کی تمام چیزیں جب اللہ رب العالمین اپنے لیے رکھ دیا ہے تو کیوں نہ انسان اس کی طرف بھاگے دوڑے، اور اسی میں راحت ہے، اسی میں سکون ہے، اور آخرت کی تیاری ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کا آخری پوائنٹ یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ آیت نمبر 10 ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے اگر تم میں علم ہو۔ کہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اہل علم ہی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی تجارت بتا رہے ہیں جو ہمیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ بہت آسان چیزیں ہیں اس عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی جان کو لگا دیں۔ اگر علم والے ہوں تو یہ کام آسان کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے اندر علم ہو تو تم اس چیز کو آسان کر لو۔ تجارت تمہارے لیے یہ بہت بہترین سودا ہے، یہ آخرت کی بڑی بہترین تیاری ہے۔ تم سب ایک ہو جاؤ، سب بستہ بن جاؤ، اللہ کی راہ میں نکلو، جو مقصد کے لیے پیدا ہو اس کو پورا کرو، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی چلاؤ۔ کیونکہ ایک آسان بات بتاتی ہوں، وہ یہی ہے کہ انسان نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ تو وہ اپنی مرضی سے جائے گا، تو پھر کیوں نہیں کہ ان درمیان پیریڈ میں، آنے اور جانے کے درمیان والی پیریڈ میں وہ اللہ کی مرضی چلا لے۔ اللہ کی زمین ہے، اسی کی مرضی چلائی جا سکتی ہے۔
دین فطرت ہے اور ہماری پیدائش فطرت پر ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کی جب ہم مرضی سے لا لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ بہترین سوچ عطا فرما، اور آپس میں اتحاد اور وحدانیت کا جو اس سورہ کے اندر بار بار بات واضح کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، اس پر سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک یہ بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کے درمیان میں اتحاد پیدا فرما، بعد میں آنے والی نسلوں کے درمیان میں اتحاد پیدا فرما، اور ہم صرف اللہ کی طرف بلانے والے بنے، نہ کہ اپنی ذات کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔